سورة النحل آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ کل وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ کے تحت اللہ تعالیٰ کے عہد کی توضیح کرتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر کلام کیا تھا۔ بعینہ ہی وہی کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اس امت کے لیے ہادی اور رہبر رہنما میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، تو ہر حال میں اطاعت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ کا جز ہے یہ اسی کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، فرمایا کہ تم قسموں کو نہ توڑو بعد توکیدہا، بعد اس کے کہ تم انہیں مؤکد کر چکے ہو، یعنی مؤکد پختہ پکی قسم جس کو کہتے ہیں جی، وہ قسم کھا چکے ہو تو پھر اس قسم کو نہ توڑو۔ ذہن میں رہے قسم کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے قسم کھائے، کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے قسم کھائے، جناب یہ والا معاملہ ہو گیا، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، یہ والی قسم۔ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے قسم کھانا، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ بندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے۔ بعض اوقات ہوتے نا لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں، میں اللہ کی قسم بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پہلی قسم مراد ہے۔ کون سی قسم مراد ہے؟ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس قسم کو پختہ کر بیٹھو اسے پھر توڑو نہ، یہ وہ پہلی والی قسم مراد ہے جو لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا جائے۔ اور اس سے بھی پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ والی قسم مراد ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیا ہے محمد رسول اللہ پڑھ کر ہیں جی، قسم جو ہے نا وہ تو ٹوٹنے کا کفارہ ہے، کوئی بندہ کلمہ توڑ دے ہیں تو پھر ایسے ثابت ہوا کہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ اس سے بھی بڑی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اقرار کرنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جی، یہ قسم سے بھی بڑی بات ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ قسم جو ہے وہ تو بعضوں کا بندہ توڑ بھی دیتا ہے، کئی بار توڑنا واجب بھی ہوتا ہے قسم کو ہیں، ایمان چھوڑنا تو کبھی بھی واجب نہیں ہوتا۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول جو ہے، یعنی جتنی بھی ذوات اقدس قدسیہ ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ایمان تو ایک لمحے جمحے کو چھوڑیں، ایک آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی ایمان سے ہٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ سوچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھے کہ بندہ یہ کہے نا میں کہ 1000 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، کہتے ہیں اسی وقت ہو گیا، اسی وقت ہو گیا کافر، کیونکہ اس نے کفر کو پسند کیا ہے۔ چاہے وہ یہ کہے جی میں تو 1000 سال عمر ہونی نہیں ہے، میں نے تو پہلے 10-12 سال میں یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ سمجھایا نا؟ اور یہی تو وجہ ہے، یہی بنیاد ہے کافر کے ہمیشہ جہنم رہنے کی اور مومن کے ہمیشہ جنت رہنے کی۔ یہ سوال کرتے ہیں نا ملحدین لوگ، جناب جو بندہ گناہ گار ہے، کافر ہے، کافر نے گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے صرف 60 سال، جہنم ہمیشہ کیوں؟ سمجھ آئے؟ کافر نے کفر کیا ہے 60 سال، جہنم ہمیشہ کی کیوں؟ مومن نے نیک اعمال کیے ہیں 60 سال، جنت ہمیشہ کی کیوں؟ سمجھ آئے؟ اور حیران کن بات یہ ہے اس کا دائمی جہنمی ہونا
اس کا دائمی جنتی ہونا فقط نیت کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ نیت کی بنیاد پر ہے، اس عہد کی بنیاد پر ہے، کیونکہ مومن یہ چاہتا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا مومن رہوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی کفر کو قبول نہ کروں گا، کفر کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ بندہ مومن کی خواہش ہے، سمجھائے جی؟ یہ بندہ مومن کی خواہش ہے، یہی خواہش، یہی تمنا، یہی تڑپ اور یہی نیت، یہی ارادہ جو ہے یہ اس کو جنت لے جائے گا ہمیشہ کی، کیونکہ یہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے یہی کہتا رہا کہ مولا جب تک رہوں گا میں تیرا وفادار رہوں گا، تو یہ جب تک رہوں گا میں، یہ اسے جملہ جو ہے یہ جنت لے گیا۔ اور وہ بندہ جو کافر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم تو بھی کافر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، چاہے جتنی مرضی عمر ہو جائے اس کی، اس نے کفر کو ہی پسند کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے، کفر پہ اٹا اور ڈٹا رہا ہے، تو بتائیں اس کا دائمی جہنمی ہونا بنتا نہیں بنتا؟ اس کو اس کی نیت دائمی جہنمی بنا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بندہ کہے بھی عمل، ہاں عمل کا اثر ضرور ہوگا، لیکن اس کو اس کی نیت جو ہے دائماً ابداً کافر رہنے کی، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک وہی، یعنی اس سے جیسے مومن بندہ یہ کہتا ہے نا، یہ بالکل نہیں کہے گا مومن بندہ کہ میں 1000 سال 2000 سال کے بعد ایمان چھوڑ جاؤں گا، اسی طرح کافر بھی یہی کہتا ہے کہ جناب میں 2000 سال بعد ایمان نہیں چھوڑوں گا، اپنا کفر نہیں چھوڑوں گا۔ کافر بھی یہی کہتا ہے کہ میں 2000 سال بھی گزر جائیں تب بھی اسی کفر پہ اٹا رہوں گا، میں 5000 سال بھی گزر جائیں اسی کفر پہ اٹا رہوں گا میں۔ تو ان کی یہ مومن بندے کی یہ نیت جو ہے دائماً ابداً مومن رہنے کی، یہ اسے جنت دائماً ابداً لے کے جا رہی ہے۔ اور کافر کی یہ نیت کہ میں جناب ہمیشہ کافر رہوں گا، اس کی یہ نیت اس کو ہمیشہ کا جہنمی بنا رہی ہے۔ ظاہر ہے نیت کتنی بڑی ہے، حالانکہ اتنا تو کیا ہی نہیں ہے اس نے، اتنا تو کفر کیا ہی نہیں ہے اس نے، صرف نیت جو ہے اسے وہاں پہنچا رہی ہے۔ اسے ثابت ہوتا ہے جہاں نیت پہنچاتی ہے وہاں عمل بھی نہیں پہنچا پاتا، سمجھائے جی؟ جہاں نیت پہنچاتی نا وہاں عمل بھی نہیں پہنچا پاتا۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کرتا رہے، گھر سے نکلنے لگا نا، گھر سے نکلے تو نیت کرے جی میں کسی غیر عورت پر نگاہ نہیں ڈالوں گا جی، کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو میں مدد کروں گا، کسی نے السلام علیکم کہا میں وعلیکم السلام کہوں گا، کسی کو میں نے دیکھ لی تو میں السلام علیکم کہوں گا، گلی میں پڑی ہوئی تکلیف دہ شے کو میں وہاں سے ہٹا دوں گا، سمجھا نا جی؟ اب بتائیں کتنی نیتیں ہوگی جمع، وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچے، کوئی ایک بھی نیت پر عمل نہیں ہوا، لیکن میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ تڑپ ایسی تڑپ ہوتی ہے۔ امام صالح شامی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات نقل کی ہے اپنی سبل الہدی و رشاد میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا، نیچے ساری اس کی فوج کھڑی ہوئی تھی، اس کے دل میں صرف خیال آیا دل میں، یا اللہ کاش کہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو میں یہ ساری فوج لے کے تیرے حبیب کی حمایت میں دشمنوں پہ چڑھ جاتا۔ صرف یہی خیال پیدا ہوا ہے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو اسی دن تیری بخشش کر دی۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے معاملات ہی کیا ہوتے ہیں؟ کبھی عام بندہ جو ہے نا پہلے غریب ہو، بعد میں پیسے آ جائیں تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کو بھی دل کرتا ہے جناب کانوں کو بھی ذائقہ دیا جائے، آنکھوں کو بھی دیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ایک پھر بادشاہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ آئی، صرف خیال آیا بس کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر، یا اللہ کاش کہ میں اس وقت ہوتا نہ تیرے حبیب علیہ السلام کے دور میں، یہ ساری فوج لے کے میں تیرے حبیب کی حمایت میں کھڑی کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بخشش کر دی۔ تو اب بتائیں عمل تو نہیں ہے، عمل ہے، وہ تھا حضور کے دور میں، عمل نہیں ہے لیکن نیت ہے، نیت نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں عمل نے لے جانا تھا۔ بخشش ہوگی اس کی، اس بات پر بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک قسم وہ ہو گئی جو لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے کہ میں کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا جناب میں یہ کام آپ کو کر دوں گا، آپ میرا کام کر دیں گے، آپ بھی قسم کھائیں، یہ والی قسم اٹھا لی۔ اب یہ والی قسم توڑنا کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ والی قسم توڑنا منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ یہ والی قسم توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ وعدہ کرے کسی کے ساتھ
عہد کرے کسی کے ساتھ، کوئی لین دین کا معاملہ کرے کسی کے ساتھ، بعد میں جناب وہ ایک شرعی عذر آ جائے وہ ایک الگ بات ہے جی، ٹوٹنا الگ ہے، توڑنا منع ہے، نہیں سمجھ آیا؟ برتن ہے نا کسی نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، ہاتھ سے چھوٹا ہے، گرا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کو توڑنا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے ٹوٹ گیا ہے، پکڑا ہوا تھا نیچے پھینک دیا ہے، اب یہ توڑ دیا ہے اس نے، اس کو ٹوٹنا نہیں کہیں گے، نہیں سمجھ آیا؟ توڑنے میں اور ٹوٹنے میں فرق ہے، نیت کو دخل ہوتا ہے، بلا نیت گرایا اس نے، نیت کے ساتھ گرایا اس نے، نیت پر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں جس قسم سے فرمایا جا رہا نا کہ یہ والی قسم جو ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسم کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو تم، یہ وہی قسم ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور رہی دوسری قسم کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ والی قسم جو ہے مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریمہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام کبھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھا لیتے تھے، پھر خیر اس کے خلاف پاتے، خیر اس کے خلاف پاتے، یعنی جس کام پر قسم اٹھائی مثال کے طور پر میں یہ کام کروں گا، اب نہ کرنے والا کام بہتر ہوتا تو کریم آقا علیہ السلام قسم کو توڑ دیتے، اس کا کفارہ دیتے، وہ جس کام کے نہ کرنے پر قسم اٹھائی ہوتی تھی حضور وہی کر لیتے تھے، سمجھا نہیں؟ اس سے ثابت ہوا۔ اور یہ قسم جو ہے بعض اوقات قسم توڑنی واجب بھی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی بندے نے قسم اٹھا لی کہ اپنے بھائی سے نہیں ملوں گا، میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں عموماً یہ جملہ پہلے تو بولا جاتا تھا کہ میں تیرے گھر میں پاؤں رکھوں گا، بھائی بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ تو یہ جو جملہ ہے یہ اور قسم ساتھ کھا لینا کہ اللہ کی قسم میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا میں، آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طلاق کو معلق کر دیتے ہیں اسی طرح قسموں پر، اس طرح کے معاملات پر، ہیں تو اگر فلاں کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اور بعض اوقات پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، لوگوں نے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جن کی جنتی کی تہ تک ابھی تک مفتیان کرام بھی سوچتے ہیں یار تم نے کہاں بیٹھ کے سوچتے ہو یہ والے طریقے سارے ہیں، جیسے کاروبار کے معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں، ایسی ایسی جگہ بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، سمجھ سے باہر ہوتا ہے، تو حالانکہ یہ بغیر غور و فکر کے کر رہی ہوتی ہے عوام، ایسے ہی چھوڑ دے بازی، وہ میرے منہ میں آیا تو میں نے کہہ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسم کو مؤکد کرنے کے بعد توڑو نہ۔ اب یہ واضح ہو گیا جس قسم کو نہ توڑنے کا حکم ہے نا جی، یہ وہ والی قسم ہے جو باہم عہد و پیمان کیا جائے، باہم عہد و پیمان کیا جائے، جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ دوسری قسم جو ہے وہ والی یہاں مراد نہیں ہے، دوسری قسم جو میں نے کہا کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھا لینا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک شک جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہے، اگر اس نے کسی نہ کرنے والے کام پر قسم اٹھائی ہے، بعض اوقات کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ جناب میں اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، اب اس کے خلاف میں تو خیر ہو نہیں سکتی، خیر اسی میں ہے، اسی قسم کو پورا کرنے میں خیر ہے۔ اب یہ والی قسم جو ہے یہ بھی پہلی والی قسم کی طرح ہو گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا فرما کر ارشاد تربیت فرمائی بندوں کی، میں کہ تم نے قسم کو مؤکد ہونے کے بعد نہیں توڑنا۔ گناہ کے کرنے پر کوئی بندہ شراب پیتا تھا یا کوئی بھی کام کرتا تھا، رشوت خور تھا، سود خور تھا، اس نے قسم اٹھائی کہ آگے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ یہ قسم کو پوری کرے، وہ اس قسم کو پورا کرے، اس قسم کو توڑے نہ۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں اگر کسی گناہ پر قسم کھائی ہے پھر تو اس قسم کو مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم آج چوری کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ والی قسم جو ہے یہ تو بھائی اس پر توڑنا فرض ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اگر یہاں قسم کو حلال جانتے ہوئے کھائے گا تو ایمان سے بھی چلا جائے گا، نہیں؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ آ رہی ہے قسم کی وضاحت کہ قسم ہے کیا شے، یہ اگلے جملے میں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی کہ قسم ہے کیا شے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب معاملہ ہوتا ہے دو بندوں میں، ایک ہوتا ہے مدعی
ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے، مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ لائے. مدعی کیا کرے گا؟ گواہ لائے گا کسی بھی معاملے پر. انہوں نے کہا جی یہ گواہ ہیں جی یہ آ گئے، مدعی پر گواہ لازم ہے. اور مدعا علیہ جو ہے اس پر گواہ لازم نہیں ہے، اس پر قسم لازم ہے. کیا لازم ہے؟ قسم لازم ہے. والیمین علی من انکر، فرمایا کہ جو انکار کر رہا ہے وہ قسم اٹھائے گا. اب حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو دونوں ہی گواہ لا رہے ہیں، مدعی بھی اور مدعا علیہ بھی. لیکن فرق یہ ہے، قسم کا معنی پہلے سمجھیں. قسم کا معنی یہ ہے چونکہ مدعا علیہ کے پاس تو گواہ نہیں، مدعا علیہ کے پاس گواہ نہیں اور نہ ہی اس سے گواہوں کا مطالبہ ہے. مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا. اب قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، جس کام کا الزام تو مجھ پہ لگا رہے تھے میں نے یہ نہیں کیا. سمجھ آئے؟ حقیقت کے اندر مدعی بھی گواہ لا رہا ہے، مدعا علیہ بھی گواہ لا رہا ہے، لیکن مدعی جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ انسانوں کو گواہ لائے، مدعا علیہ جو ہے وہ اللہ کو گواہ بنائے گا. اب بتائیں جس بندے کو یہ پتہ ہو یار میں یہ کام میں نے یہ نہیں کیا، اور وہاں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور گواہ کے آپ کے سامنے لاتا ہوں، کہ قسم کا معنی ہے یہ کہے کہ میں اللہ کو بطور گواہ تمہارے سامنے لاتا ہوں، اور حقیقت کے اندر اس نے وہ کام کیا ہو ہیں. اور یہاں ایک کوئی بندہ اپنے معتبر بندے کو قسم نہیں اٹھواتا. یہیں پہ ایک معاملہ ہوا تھا شروع میں، کسی بچے پہ الزام تھا، اس نے کسی کے کوئی معاملہ کیا ہے، بعد میں انہوں نے کہا جی اس بچے کے ابا قسم اٹھا دیں. اللہ اکبر، بالکل دنیا دار لوگ تھے، نماز کے قریب نہیں آتے تھے، نہ وہ نہ ان کے ابا جی، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا رنگ اڑ گیا بھائی، بچے کا رنگ اڑ گیا. بچے نے کہا نہیں میرے ابا قسم نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے کہا ان کا پیسے جتنے کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن میرے ابا قسم نہیں اٹھائیں گے. یعنی اتنے بھی ڈرتے ہیں لوگ. اور کئی وہ ہیں جن کو پتہ کو نہیں. چلو پھر معاملے کو صاف کرنے کے لیے ان کو سمجھایا گیا، وہ بزرگوں نے قسم اٹھا لی. جب اس نے قسم اٹھائی تو بعد میں وہ فلاں چیز صدقہ دے دیں، فلاں چیز صدقہ دے دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں. بس جس بندے کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے نا کہ قسم کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھو. ایک دو بندہ وہ ہے کہ 3 حرف سمجھتا ہے، قاف سین میم، بس یہ جو قسم لفظ یہی بس. جس کو قدر نہ ہو، جیسے کہتے ہیں نا ایک چور تھا تو انہوں نے کہا تو نے چوری کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے نہیں کی. وہ کہیں کہ تو نے کی ہے. وہ بار بار لوگ کہیں کہ یار اس کے سر پہ قرآن رکھو. اب وہ کہے نہیں قرآن نہیں رکھنا، قرآن نہیں رکھنا. ایک دم تھوڑی دیر جب بار بار اصرار ہوا کہ قرآن رکھو اس کے سر پر، اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح قرآن. وہ لے کے آئے، اس نے کہا ایسے ڈرا رہے تھے 40 رکھ دو اس کے ساتھ. قدر ہی نہیں تھی نا. اس نے کہا وہ سمجھ رہے تھے کوئی وزنی شے ہے جو میرے سر پہ رکھیں گے اور میں مر جاؤں گا. اس نے کہا اس کو تو وزن ہی کوئی نہیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ چور تھا، اسے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تو وہ کہنے لگا ایک نہیں 40 رکھ دو میرے سر پر قرآن. بھائی جس کو کسی شے کی قدر ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح قسمیں اٹھانے والے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں قسم کا معنی کیا بنتا ہے. وہ بھائی گواہوں کو سامنے کھڑا کرنا انسان ہے، انسان بولتے رہتے ہیں جھوٹ. کوئی بندہ کسی سے جھوٹی گواہی دلوا دے نا، پورے معاشرے میں کہتے ہیں اس نے فلاں کی جھوٹی گواہی دلوائی تھی. جھوٹی گواہی دینے والا بھی پورے معاشرے میں ہو معتبر بندہ تو وہ بھی ذلیل رہتا ہے، بیچارہ شرمندہ رہتا ہے. تو پھر جو بندہ بار بار جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی گواہی دلوا رہا ہو، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ یہ قسم کا معاملہ بھائی صاحب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم قسموں کو نہ توڑو جب تم انہیں موقد کر چکو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اللہ کو ضامن قرار دے چکے ہو، اللہ کو ضامن بنا چکے ہو. ضمانتی سمجھتے ہیں نا، ضمانتی کون ہوتے ہیں؟ ضمانت دینے والے. ایک عام بندے کو ضامن دینا
اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا لیتے وہ مجھے ضامن دے رہا ہے، مجھے ضامن دے رہا ہے۔ بتائیں یہاں رات دن جناب جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی، پتہ بھی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والے کو کہ جناب معاملہ کراچی کا ہو یہی بندہ گواہی دینے آتا ہے، قسم دینے آتا ہے، معاملہ اسلام آباد کا ہو یہی بندہ، یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی معاملہ ہو جائے ایک ہی بندہ جو ہے وہ سب کے لیے قرآن اٹھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی سخت تنبیہ فرمائی، ان اللہ یعلم ما تفعلون، میں بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہارے یہاں بطور خاص صرف قسموں کی بات کی ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد، بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد، اس کے حبیب کے ساتھ کیے ہوئے عہد، ان عہدوں کو قرآن کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کاش کہ کبھی ملے نا موقع، امام عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہی ساری عہدوں پر، عہد جو ہیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، اس کے حبیب کے ساتھ کیے ہیں، وہ سارے عہد، وہ پورے عہد جمع کیے ہیں آپ نے کتاب میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے عربی میں، چلو بندہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے ان سے پڑھ لیتا ہے سبکن، کبھی ہوئی توفیق یعنی کہ آسانی ہوئی تو انشاءاللہ اس کا بھی درس دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں وعدوں کے توڑنے والے اور عہد کو توڑنے والے اور قسموں کو توڑنے والوں کے متعلق فرمایا، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تمہارے تمام افعال کو، اعمال کو جانتا ہے۔ یہ بتانا کہ میں جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ اطلاع دینا ہے، نہیں، ان کو تنبیہ کرنا ہے، ان کو تحدید کرنا ہے، ان کو ڈرانا ہے جی۔ جیسے کوئی گھر میں بچہ کو معاملہ کرتا ہے تو ابا کہتے ہیں کہ مجھے تیرا سب پتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابا اس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ مجھے تیرا پتہ ہے بھی تو کیا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری پکڑ آ سکتی ہے، کسی وقت تو پکڑا جا سکتا ہے، کسی وقت تیری سرزنش ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔